اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. کہنے والعذرۃ الرطبہ. اب بات کر رہے ہیں، ہماری گفتگو چل رہی ہے کنویں کے احکام کے بارے میں کہ اگر کنویں میں کوئی نجاست گر جائے تو اس کو پاک کیسے کیا جائے گا، اور کس نجاست کے گرنے پر کتنا پانی کنویں سے نکالا جائے گا. اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. آج ہم پہنچے ہیں والعذرۃ الرطبہ، یعنی عذرۂ رطبہ. یہ کیا ہے رطبہ؟ کہہ رہے ہیں وہ یا فضلۃ الانسان، یہ انسان کا فضلہ ہے، یعنی پائخانہ. کہہ رہے ہیں اگر انسان کا پائخانہ گر جائے، اب اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. والمروی اعتبار ذوبانہا. کہہ رہے ہیں کہ مروی جو ہے یعنی روایت میں جو آیا ہے، وہ روایت میں اعتبار کیا گیا کس چیز کا؟ ذوبانہا. زبان یعنی وہ پھیل جائے، پھٹ جائے. وَهُوَ تفرق اجزائها وشیوعها فی الماء. اور زبان یعنی وہ پھٹ جائے، پھیل جائے. تفرق یعنی پھیل جائے اس کے اجزاء، تفرق یعنی جدا جدا ہو جائیں، پھٹ جائیں، جدا جدا ہو جائیں. وشیوعها فی الماء، اور پانی میں وہ پھیل جائیں. یعنی پائخانہ انسان کا کنویں میں گر گیا. کون سا پائخانہ؟ جو مرطوب ہے، وہ کنویں میں گر گیا اور اس کے بعد پھٹ گیا اور اس کے اجزاء پانی میں پھیل گئے. صحیح؟ واضح؟ کرے اما الرطوبہ فلا نص علی اعتبارہا. شیوع یعنی پھیل جانا اس کے اجزاء کا. زبان یعنی وہ تو زبان کی شرح کر رہے ہیں. وہ ہوا تفرق اجزائها وشیوعها فی الماء. زبان یعنی پھیلنا اور پھٹنا. صحیح؟ تفرق یعنی جدا ہونا، پھٹ جانا، پھیل جانا. تفرق یعنی پھیل جانا، تفرقہ پھیلنا، اور شیوع پھیل جانا. تفرق یعنی جدا ہو جانا، تفرق یعنی جدا ہو جانا، اور شیوع پھیل جانا. یہ دونوں معنی دیں گے زبان کے ہیں. صحیح؟ کہہ رہے ہیں کہ والعذرۃ الرطبہ وہی فضلۃ الانسان. عذرۂ رطبہ کیا ہے؟ یہ فضلہ انسان ہے، انسان کا پائخانہ ہے. والمروی اعتبار ذوبانہا. اور روایت میں جو اعتبار کیا ہے وہ اس کے زبان کا کیا ہے. زبان یعنی وَهُوَ تفرق اجزائها وشیوعها فی الماء. اعتبار کس بات کا ہے؟ کہ پائخانہ پھٹ جائے، وشیوعها، اور وہ پھیل جائے، فی الماء، فی ماء البئر، یعنی کنویں کے پانی میں وہ پھیل جائے، پھٹ جائے، پھیل جائے، فی الماء، پانی میں. اما الرطوبہ، جو رطوبت ہے، والعذرۃ الرطبہ یعنی رطوبت. ہاں، کہہ رہے ہیں کہ روایت میں اعتبار یہاں کا کیا گیا ہے؟ زبان کا. جو روایت میں آیا آغاز سمجھ، جو روایت میں آیا ہے وہ کیا آیا ہے؟ زبان آیا ہے. اس کا اعتبار کیا گیا ہے روایت میں کہ یعنی وہ پھیل جائے اور پھٹ جائے، پھٹ جائے اور پھٹ کے پھیل جائے. کہہ رہے اما الرطوبہ، جو شہید اول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی عبارت میں کہا الرطبہ یعنی گیلا، مرطوب. کہہ رہے اما الرطوبہ، لیکن رطوبت کا کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ فلا نص علی اعتبارہا. کہہ رہے ہیں کہ رطوبت کی نص پر، رطوبت کے اعتبار پر کوئی نص نہیں ہے. یعنی جو مصنف نے کہا ہے رطبہ، کہہ رہے ہیں کہ اس رطبہ پر جو ہے وہ نص نہیں ہے، نص میں اس کا اعتبار نہیں ہے، یعنی اس پر کوئی نص نہیں ہے. سمجھائی؟ بغیر نص کے ہے مصنف نے کیا کہا؟ اما الرطوبہ فلا نص علی اعتبارہا، یعنی اس کے اعتبار کے لیے کوئی نص موجود نہیں ہے. صحیح؟
اس پر رطوبت پر کوئی نس نہیں ہے. نس میں کیا پایا جاتا ہے حسن مہدی صاحب؟ رطوبت. زبان کا مطلب کیا ہے محمد علی صاحب؟ آسان. اور رطوبت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کیا میں یعنی نس میں کوئی نس نہیں پائی جاتی اس پہ. نس میں ایسا کوئی اعتبار نہیں رطوبت کا. جی کیا پوچھ رہے؟ رطوبت یعنی گیلا ہونا، مرطوب ہو. لیکن ذکرہ الشیخ، نس میں تو نہیں ہے. امر رطوبہ فلا نس علی اعتبارها، رطوبت کے اعتبار پہ کوئی نس نہیں پائی جاتی کہ وہ گیلا ہو. صحیح کہنے لیکن ذکرہ ذکر رطوبہ، کس نے ذکر کیا رطوبت کو؟ الشیخ. شیخ کون؟ شیخ رضوان اللہ تعالی علیہ. صحیح. امر رطوبہ فلا نس علی اعتبارها، لیکن جو ہے وہ رطوبت کے بارے میں فلا نسا، کوئی نس نہیں ہے رطوبت کے اعتبار کے بارے میں. رطوبت کے اعتبار کے لیے یا رطوبت کے اعتبار پر کوئی نس نہیں ہے. صحیح. لیکن ذکر شیخ توسی رضوان اللہ تعالی علیہ، لیکن شیخ توسی نے اس کو ذکر کیا ہے. کس چیز کو؟ رطوبت کو. وَتَبَعَهُ تَبَعُ الشیخ، شیخ توسی کی اتباع کی ہے. کس نے؟ مصنف رضوان اللہ تعالی علیہ نے. وجماع، اور علماء اور فقہاء کی ایک جماعت نے شیخ توسی کی اتباع کی ہے. اکتفا فی الدروس بکل منہما، اور مصنف نے اکتفا کیا ہے دروس میں، اپنی کتاب دروس میں، بکل منہما، ان دونوں پر، ان دونوں کو بیان کیا ہے. کسے؟ اکتفا کہاں پر کیا مصنف نے؟ اور مصنف نے اکتفا کیا ہے اپنی کتاب دروس میں کس چیز پر؟ رطوبت پر اور پڑھنے پر اکتفا کیا ہے. حسن مہدی صاحب سمجھ آیا؟ وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے تعین الخمسین. وَكَذَلِكَ تعین الخمسین، اور معین کیا ہے کتنا؟ 50. یعنی اگر یہ ہو جائے تو کتنے نکالنے ہیں ڈول؟ 50. وَالْمَرْوِيُّ 40 أو 50، اور روایت میں کیا آیا ہے؟ 40 یا 50. جی یہ تو ختم ہو گیا. اکتفا فی الدروس بکل منہما، اور اکتفا کیا ہے دروس میں ان دونوں پر، یعنی دونوں یعنی رطوبت اور تفرقہ پھیلنا. اور وَإِن كَانَ اعتبار کیا ہے وہاں وَقَضَا، یہ بات تمام ہو گئی. یعنی کس مسئلے میں؟ پھیلنے پھٹنے والے مسئلے میں تمام ہو گئی ہے. اب بات آ رہی کتنا پانی کھینچ نکالیں گے اس سے، کتنے ڈول نکالیں گے. یہ ہے وَكَذَلِكَ تَعَيَّنَ الْخَمْسِينَ، اور اسی طرح مصنف نے معین کیا ہے کتنے ڈول؟ 50. وَالْمَرْوِيُّ، لیکن جو مروی ہے، جو روایت شریفہ میں آیا ہے 40 أو 50، کتنا آیا ہے؟ 40 یا 50. وَهُوَ يَقْتَضِي التَّخِيرَ، یہ کس بات کا مقتضی ہے؟ 40 یا 50 روایت میں آنا اس بات کا مقتضی ہے کہ چاہے 40 نکال دیجئے تو بھی آپ نے پاک کر دیا، کنواں پاک ہو جائے گا، یا 50 نکال دیجئے تو بھی کنواں پاک ہو جائے گا. وَإِن كَانَ اعتبار الاکثر احوط او افضل، اگرچہ زیادہ کا اختیار کرنا احوط اور افضل ہے. یعنی روایت میں کیا آیا کہ محمد علی؟ روایت میں 40 یا 50 ہے. 40 یا 50، تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اختیاری ہے. یعنی آپ چاہے 40 نکال دیجئے تو بھی کنواں پاک ہو جائے گا، آپ 50 نکال دیجئے تو بھی کنواں پاک ہو جائے گا. لیکن ایسی صورت میں افضل اور بہتر اور احوط کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے یعنی شارح فرماتے ہیں کہ مصنف نے شاید اسی لیے جو ہے وہ 50 کہا ہے. کیا کہا ہے؟ 50 کہا ہے، کیونکہ اختیاری صورت تو ہوگی. ٹھیک ہے، آپ 40 نکال دیں گے تو بھی پاک ہو جائے گا، یعنی اختیار ہے آپ کو 40 نکال دیں تو بھی پاک ہو جائے گا، 50 نکال دیں تو بھی پاک ہو جائے گا. لیکن افضل اور بہتر کیا ہوتا ہے کہ اکثر کو اختیار کیا جائے. اکثر کیا ہے اس میں حسن مہدی صاحب؟ 50. احسن، سمجھ میں کہہ رہے ہیں وَأَرْبَعِينَ دَلْوًا لِلثُّعْلَبِ وَالْأَرْنَبِ وَالشَّاةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْكَلْبِ وَالْحِرَّةِ، کہہ رہے ہیں 40 ڈول نکالے جائیں گے لِلثُّعْلَبِ، لومڑی کے مر جانے پر،
ارنب خرگوش کے مر جانے پر، والشات اور بکری، والخنزیر اور سور، والکلب کتا، والہرہ بلی. بہرحال تو 40 ڈول نکالیں گے لومڑی کے گر جانے پر، مر جانے پر، یا کتے کے، ارنب یعنی خرگوش، شات یعنی بکری، خنزیر سور، کلب کتا، ہرہ بلی. 40 ڈول نکالے جائیں گے. وشبہ ذالک اور جو اس طرح کے ہیں، یعنی ذالک کہاں پلٹ رہا، کہاں کس کی طرف اشارہ ہے یہ؟ ہاں شبہ ذالک ضمیر کا اشارہ کہاں ہوتا ہے؟ ان کی سب کی طرف، ان سب کی طرف جو ان کے شبیہ. جی یعنی نہیں، شبہ ذالک کا مطلب یعنی اگر یہ ہرہ کی طرف ہوتا، آخر کی طرف اشارہ ہوتا تو قریب ہے جی، تو زا کافی ہو جاتا، اور زا کا متوسط، ذالکا یعنی قلب وغیرہ کی طرف جائے. ٹھیک ہے، شبہ سے نصب ہے نا. کہہ رہے ہیں کہ وشبہ ذالکا اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں، والمراد من نجاستی بالموت کما مرہ اور مقصود جو نجاست سے ہے وہ کیا ہے؟ مراد موت ہے، جیسے کہ بات بارہ گزر چکی ہے. والمستند ضعیف والشہرۃ جابرۃ علی ما زعموا اور جو سند ہے اس کی وہ ضعیف ہے، لیکن جو شہرت ہے جیسے کہ اصول میں آپ پڑھتے ہیں کہ شہرت جو ہے وہ جابر ہے ضعف سند کے لیے. والشہرۃ جابرۃ علی ما زعموا اور شہرت جو ہے وہ جابر ہے یعنی ضعف سند کے لیے علی ما زعموا، جیسے کہ علماء اصول ہیں یا فقہاء اس بارے میں جانتے اور سمجھتے گمان رکھتے ہیں یا ایسا کرتے ہیں کہ اگر کسی ضعیف روایت پر مشہور عمل کر لیں تو یہ مشہور کا عمل ضعف سند کے لیے جابر ہوگا، جابر ہے ضعف سند کے لیے اس کی یعنی بھرپائی کے لیے، جیسے کہ یعنی جو ہے وہ علماء کرتے ہیں اس طرح کا انجام دیتے ہیں یا جیسے سمجھتے ہیں وہ صحیح، جیسے ان کی سوچ ہے، یہ نظریہ ہے. وَكَذَا فِي بَوْلِ الرَّجُلِ سَنَدًا وَشُهْرَةً اسی طریقے سے بول رجل میں بھی کیا ہے کہ سندن و شہرتن. کتنے ڈول نکالیں گے؟ سند کے اعتبار سے بھی اور شہرت کے اعتبار سے بھی. مرد کا پیشاب جی پھر کیا ہوا؟ مرنے کیا شرط آئے گی بات، یہ بھی اس کے علاوہ مرنے کی شرط اس لیے ہے چونکہ یہاں بات چل رہی ہے موت کی، اور مطلقاً کتا یعنی موت استعمال ہوا یعنی یا انسان استعمال ہوا، زندہ یعنی کافر مسلم کی بات وہاں بھی آئی تھی نا، یہ مسلم اور کافر والی بات کہ کافر کی نجاست ڈبل ہو جائے گی اور مسلم کی نجاست صرف ایک ہے، تو وہ سب آئی، تو اسی طرح وہ یہاں بھی ہے آ سکتا ہے اور آپ اس پہ تطبیق کر سکتے ہیں. جی مرنے کی تھی. ہاں تو نجاست تو ہے نا مرنا، یعنی موت مردار جو نجس ہے، چاہے مسلم ہو چاہے کافر ہو، تو وہاں کافر کی مردار میں ڈبل نجاست ہو گئی، ایک تو مردار دوسرے کافر کا، اور مسلم کی یہاں صرف ایک نجاست ہے. تو اعتراض ہوا تھا نا تو بھی ہے کہ کیا اس سے مراد جو ہے مسلم اور کافر دونوں ایک ہی ہیں یا الگ ہے؟ تو روایت میں چونکہ معطل انسان آیا تھا، کافر کی روایت میں یہی آیا ہے کہ معطل انسان ہے، لیکن اگر جو ہے وہ اس میں آپ تدقیق میں جائیں اور کوئی روایت اور مل جائے جس میں ٹرافک کو الگ کیا گیا ہو تو پھر اس کو زیادہ نکالا جائے گا. یہ بتایا تو ہم نے. تو یہاں جی یعنی موت لے رہے ہیں مراد جائے، نجس تو کتا بھی ہے اور سور بھی ہے لیکن موت مقصود ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہی حکم جو ہے جی تھوڑا کر لیں سے یعنی سند ضعیف ہے. وَقَذَافِي جی وَقَذَافِي بول رجل سندن و شہرتن، اور اسی طریقے سے جو ہے بول رجل میں یعنی مرد کے پیشاب میں کیا کہ اس کی سند ضعیف ہے لیکن وہی کہ شہرت کیا ہے کہ ذوف سند کے لیے جابر ہے یعنی اس کو بھرپائی کرتی ہے. وہ اطلاق الرجل اور روایت میں کیا آیا ہے؟ روایت میں کیا آیا؟ الرجل یعنی مطلقاً رجل آیا ہے، صحیح، یعنی رجل آیا ہے، رجل آیا ہے صرف، یعنی رجل استعمال ہوا ہے. یشمل المسلم
کافر، یعنی کیا مطلب ہے مطلق رجل کے آنے کا؟ یعنی وہ مسلم اور کافر دونوں کو شامل ہے، چاہے مسلمان کا پیشاب ہو یا کافر کا پیشاب ہو، یعنی تمام چیزیں جو ہیں کیا ہے، یعنی مطلق چل رہی ہیں، جو روایات میں آیا ہے وہ مطلق آیا ہے، یعنی اس میں کافر اور مسلم کو فرق نہیں کیا کہ کافر کی مردار میت ہے یا مسلمان کی میت ہے، صحیح، یا مثلا کافر کا پیشاب ہے یا مسلم کا پیشاب ہے، تو رجل آیا، بول الرجل یشمل المسلم والکافر وتخرج المرأة والخنثى، اور جو ہے وہ نکل جائے گی عورت اور خنثی کو اس حکم سے، کیسے؟ روایت میں نہیں ہے، کس چیز میں آ جائے گا؟ فَيُلْحَقُ بَوْلَهُمَا، بولوہما پس ملق کیا جائے گا، یلحقو پس ملق کیا جائے گا، بولوہما یعنی بول الخنثى والمرأة، مرد عورت کا پیشاب اور خنثی کا پیشاب، کس چیز سے ملق کیا جائے گا؟ بما لا نص فیہ، اس چیز سے جس میں نص موجود نہیں ہے، وکذا بول الصبیہ، اور اسی طریقے سے بولے صبی یعنی صبیہ یعنی بچی کا پیشاب، اما الصبی فسیاتی، لیکن جو بچے کا مسئلہ ہے وہ اس کا حکم آئے گا، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ یعنی انہوں نے روایت میں کیا ہے؟ بول الرجل، کیا آیا محمد علی صاحب؟ بول الرجل یعنی مرد کا پیشاب، تو جو روایت آئی الرجل، تو اس میں جو کافر کہا کسی کو یا مسلم کے پیشاب کو، کسے کہا؟ کچھ بھی نہیں کہا، مرد کا پیشاب، ٹھیک ہے، یہاں تک واضح ہوا۔ علیہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، صحیح، لیکن مشہور نے عمل کیا ہے تو وہ قاعدہ یہاں بھی جاری ہوگا کہ عمل مشہور جابر ہے ضعف سند کے لیے، کہہ رہے ہیں کہ جی خارج ہو جائے گا، کیا؟ وَإِطْلَاقُ الرَّجُلِ، اور مطلقاً آنا شامل ہے مسلم اور کافر کو، اور نکل جائے گا اس سے عورت کا پیشاب، یعنی نکل جائے گی اس سے عورت اور خنثی، یعنی عورت اور خنثی اس حکم سے نکل جائے گی، جو روایت میں مرد آیا نا، روایت میں کیا آیا؟ مرد آیا، انسان بھی نہیں آیا، مرد آیا ہے، فَيُلْحَقُ بَوْلُهُمَا، پس ان دونوں کے پیشاب کو ملحق کیا جائے گا اس چیز سے، بما اس چیز سے لا نص فیہ، جس میں نص موجود نہیں ہے، وَكَذَا بَوْلُ الصَّبِيَّةِ، اور اسی طریقے سے بچی کا پیشاب بھی، صحیح ہے، اور بچے کے پیشاب کا حکم آئے گا۔ وَلَوْ قِيلَ فِي مَا لَا نَصَّ فِيهِ بِنَصِّ ثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِينَ وَجَبَ فِي بَوْلِ الْخُنثىٰ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ، یعنی اگر کہا جائے کہ اس چیز کے بارے میں کہ جس میں جو ہے وہ نص نہیں ہے تو نکالا جائے مثلا 30 یا 40 ڈول، وجب فی بول الخنثیٰ اکثر امرین، تو خنثیٰ کے لیے کیا واجب ہوگا کہ اکثر امرین کو انجام دیا جائے، اکثر امرین کیا ہے؟ یعنی 40، اکثر امرین من ہو یعنی اکثر امرین میں، ومن بول الرجل، اور بول رجل میں ما احتمال اجزاء بالاقل للاصل، اور جو بول رجل ہے اس میں اگرچہ مثلا احتمال ہے کسی کا کہ کافی ہو جائے تھوڑا بھی، مثلا 30 بھی کافی ہو سکتا ہے، فرض کیجئے کتنا آیا ہے مرد کے پیشاب کے لیے؟ مرد کے پیشاب، ہاں کتنا بیان ہوا ہے؟ 40 جی، یعنی دونوں عمروں میں سے جو زیادہ ہے، یعنی 30 زیادہ یا 40 کتنے زیادہ ہوتے ہیں؟ 40 زیادہ ہوتے ہیں، تو 40 نکالا جائے، یعنی بہتر یہ ہے۔ اچھا، لیکن جو مرد کا پیشاب ہے تو اس میں ما احتمال الاجتزاء بالعقل، یعنی جبکہ احتمال یہ ہے کہ کم بھی کافی ہو جائے گا، للاصل، کس لیے؟ اصل کی بنا پر، اصل کیا ہے؟ 40 کہہ رہے ہیں کہ اگر 30 اور 40 کا مسئلہ ہو تو خنثیٰ کے لیے اکثر امرین واجب ہے، واجبہ فی الخنثیٰ اکثر الامرین منہ یعنی 40، اور اسی طرح مرد کے پیشاب کے لیے جبکہ کم بھی کافی ہو سکتا ہے اصل کی بنا پر، لیکن انشاءاللہ یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، باقی کل آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔